حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 اکتوبر ہے اور سوموار کا دن ہے، 4 ربیع الثانی ہے۔ آج پاکستان میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بڑی شان و شوکت سے منایا گیا۔ آپ کا مزار شریف لاہور میانی شریف میں ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے 4 ربیع الثانی آج سے 2 سال پہلے اسلامی ماہ کی تاریخ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پہ لانے والے، تحفظ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھانے والے، ایک اچھے لیڈر، ایک اچھے سیاستدان، اسلام کی نمائندگی کرنے والے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا درد رکھنے والے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی آواز بننے والے صحابہ کرام کے قصے سنا کر ان کی حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کی لازوال داستانیں سنا کر شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کی شاعری سے ہم جیسے لوگوں کو شعور دینے والے، اسلام سمجھانے والے میرے لیڈر علامہ حافظ ہادم حسین رضوی رحمہ اللہ کا آج عرس مبارک تھا، اور آپ تمام لوگ ان کے لیے صالح ثواب کریں۔ ان کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر کرم فرمائے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا باقاعدہ عرس لاہور میں مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں 19، 20 اور 21 نومبر کو انعقاد پذیر کیا جائے گا۔ آگے بات کریں گے اسلامی امارات کی۔ اسلامی امارات کے پولیٹیکل ڈپٹی مولوی عبدالکبیر صاحب نے صوبہ جل غزہ اور پکتیکا کے ڈرائی فروٹس کی تجارت کرنے والے تاجروں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں تاجروں نے اسلامی امارات کی طرف سے ڈرائی فروٹس کی ایکسپورٹ دوبارہ سٹارٹ کرنے پر شکریہ ادا کیا، اور ان تاجروں نے اپنی مشکلات اور مشاورت شیئر کی۔ تاجروں نے کہا کہ افغانستان اچھی کوالٹی کے ڈرائی فروٹس کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور اس سال ڈرائی فروٹس کی ایکسپورٹ میں ایک خاصا اضافہ ہوا ہے، جو کہ حکومت کی طرف سے چائنا کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں کی بنا پر ہوا ہے۔ مولوی عبدالکبیر صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات کی پالیسی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز، تاجروں اور سرمایہ کاری میں اچھے مواقع فراہم کیے جائیں اور ان معاملات میں پیش آنے والے مسائل کو جلد حل کیا جائے۔ آخر پر مولوی صاحب نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹرز ملک کی ترقی اور معاشی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ملک معاشی ترقی نہیں کر سکتا۔ تاجروں کی مشکلات کو جلد حل کریں گے۔ اسلامی امارات کے پرائم منسٹر آفس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ملا عبدالوسی صاحب نے صوبہ کابل کے علماء کرام اور امام اور مبلغین سے ملاقات کی۔ ان اپنے آفس میں شرکاء نے اس ملاقات میں شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر صاحب سے اہم معاملات پر مشاورت کی، انہیں کچھ خاص مشورے دیے۔ علماء صاحب نے کہا کہ لوگوں کو تعلیم اور بہتر راستہ دکھانے میں علماء کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، اور ہمارا مقصد لوگوں کی سوچوں کو بدلنا ہے تاکہ لوگ بغیر کسی تفرقہ بازی اور واقعات کی رونمائی کے عمل میں آنے سے سیدھے راستے پر چلیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ خوشنودی کا باعث ہے اور کہ ہم ملکی وقار اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں۔ ملا صاحب نے علماء حضرات سے کہا کہ عوام کی سوچوں کو اسلامی اصولوں اور اقدار کے مطابق روشن کرنے میں آپ کا اہم کردار ہے، اور آپ اپنا کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسلامی امارات علماء کرام کے ساتھ ہیں، اور تمام علماء کرام کو اسلامی امارات کے ساتھ مل کر اسلامی نظام میں کام کرنا چاہیے، جو کہ ان کا دینی فریضہ ہے، اور ان کو یقین دلواتا ہوں کہ ان کی درخواستوں اور مشاورت پر ضرور توجہ دی جائے گی۔ ہائر ایجوکیشن منسٹر شیخ ندا محمد نظیم صاحب نے اسٹیٹ یونیورسٹیز کے لیڈرشپ بورڈ کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں انہیں ان کی ذمہ داریاں باور کرائی گئی اور ان کو کاموں کو مزید تیز، بہتر اور ماڈرنزم یعنی کہ اچھے جو نظام تعلیم ہے دنیا میں جو اس طرح ترقی کر رہی ہے، اس تمام نظام کو اپنی تعلیم میں لانے کا کہا۔ اس ملاقات میں منسٹری کے تمام اعلیٰ عہدیداران نے بھی شرکت فرمائی۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ندا محمد صاحب نے وزارت داخلہ کے اسپورٹس فیڈریشن کے سربراہ اور ان کے حکام سے بھی ملاقات کی۔ آگے بات کریں گے قطر میں ایک موبائل ہاسپٹل کا افتتاح کیا گیا۔ یہ ہاسپٹل ایک ایئر پلین میں بنایا گیا ہے، اور اس ہاسپٹل کے ذریعے مریضوں کو دنیا کے کسی بھی علاقے میں بھیجا جا سکے گا آسانی سے۔ اور اس کی افتتاحی تقریب قطر میں ہوئی، جس میں افغانستان کے سفارتکار ڈاکٹر محمد نعیم صاحب نے
قطر کی انتظامیہ کی طرف سے اسپیشل دعوت پر وہاں پر گئے۔ آگے بات کریں گے دی ڈپارٹمنٹ آف مائنز اینڈ پیٹرولیم صوبہ بات گیس کی انتظامیہ نے بتایا کہ ضلع ابکرا میں بیش بہا قیمتی پتھروں کی ایک کان دریافت ہوئی ہے۔ ادارے کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ سید شمس الدین صاحب نے ان قیمتی پتھروں میں سونا، چاندی، کاپر اور مختلف قسم کی دوسری دھاتیں شامل ہیں۔ منسٹری آف مائنز نے اپنی ہفتہ وار رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق انہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں 319,660,491 افغانی جو کہ $70,460 کے مطابق بنتے ہیں، اتنی آمدنی انہوں نے اکٹھی کی ہے۔ صوبہ قندوز کی انتظامیہ نے بتایا کہ انہوں نے ایک نہر کو صاف کرنے اور صاف پانی کو سیو کرنے کے لیے ایک عمارت کی تعمیر کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس منصوبے پر 1,01,00,000 افغانی لاگت آئے گی اور 450 خاندانوں کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے گا۔ آگے بات کریں گے وزارت دفاع کی۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ 207th AL فروق آرمی کارپس نے بڑی کارروائی کی ہے۔ صوبہ ہرات کے علاقے باغ میلاٹ میں ایک ہتھیاروں سے بھرا گودام جو ہے وہ تلاش کیا ہے، اسے دریافت کیا اور اس میں سے اسلحہ قبضے میں لیا۔ انٹیلیجنس افیسر نے بتایا کہ اس اسلحے میں 126 مختلف قسم کے ہتھیار، 21 راکٹ لانچرز اور مختلف قسم کا گولہ بارود چلانے کے لیے جو لانچرز استعمال کیتے ہیں، 2300 لانچرز وہ دریافت ہوئے ہیں۔ کمیونیکیشن کے مختلف چیزیں تمام تر اپنے قبضے میں لی گئی ہیں۔ آگے وزارت دفاع کی بدر آرمی 205 کے اسپیشل ڈپٹی صاحب کو تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تعیناتی اسلامی امارات کے اعلیٰ حکام کی طرف سے کی گئی ہے۔ ملا صاحب کو باقاعدہ اس کی قیادت سونپی گئی ہے اور وہ اس کے علاوہ اس موقع پر کمانڈر ملا مہر اللہ حامد صاحب اور سابقہ ڈپٹی محمدی آرمی کارپس حاجی ملا صاحب نے شرکت فرمائی اور اعلیٰ حکام نے شرکت فرمائی۔ وزارت دفاع کے انڈر 52 مجاہدین نے منسٹری آف ڈیفنس جوائنٹ کمبیٹ ایجوکیشن کمانڈ سے کورس مکمل کیا اور اس کورس کی تکمیل پر مہروی جوائنٹ ٹریننگ سینٹر میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مجاہدین کو سنعت دی گئی۔ اس تقریب میں کورس کمانڈر مولوی محمد ہاشم حذیفہ صاحب اور چیف رینکس مولوی شبیر احمد محمدی صاحب نے شرکت فرمائی اور جوانوں کو حوصلہ افزائی کی اور ان کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم بھی پاکستان میں کوششوں اور کاوشیں کرنے والے ہمارے لیڈران جو اسلامی نظام کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، ان کی محنت سے پاکستان میں نظام مصطفیٰ دیکھیں گے اور پاکستان پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرے گا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے مسائل بھی حل کرے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔